حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اپنا رب تلاش کر رہے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے بائیں ہاتھ پر جہنم رکھ دی جائے، اس سے یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ اسے دائیں ہاتھ میں رکھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں 3 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا کیوں ضروری ہے۔ دوسری، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ تیسری، اس میں حدیث مبارکہ اور حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ ان کا بہت زبردست واقعہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اس آیت کے چھوٹے سے حصے میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی کیسے ہوگا؟ جب بندے وہ اعمال کریں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے راضی ہوگا۔ ورضوا عنہ، اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ جب بندہ دعا کرتا رہے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، لیکن بندہ رب سے راضی نہ ہو، اگر بندے کو تھوڑا رزق ملا ہے بندہ تب بھی راضی ہو، 2 چیزیں جس میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہے اور بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ 2 چیزوں پر جو بندہ عمل کرے گا، ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر جونیئر اپنے سینئر کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیکٹری لائن کی طرف چلے جائیں، لیبر اپنے ایڈمن کو یا فورمین کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح دنیا کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو ہمیشہ جونیئر اپنے سینئر کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسا عمل، ایسی بات یا ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کا سینئر ناراض ہو جائے، بلکہ اپنے سینئر کی ہر بات پر عمل کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ میرا عہدہ بھی بڑھ جائے گا اور میری تنخواہ بھی بڑھتی رہے گی۔ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس فیکٹری سے، اس فیلڈ سے میری چھٹی ہو جائے۔ ایک مخلوق کی اتنی تابعداری کرتے ہیں، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ناراضی والے کام نہیں کرتے، حالانکہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اگر ایک انسان کی اطاعت کر سکتے ہیں، انسان کو راضی رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے۔ ایک انسان کی اطاعت کرنے کی بجائے ہمیں رب کی زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں صحت عطا کی، زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کو راضی کیا جائے۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ ناظرین، انسان کچھ ایسے عمل کرتا ہے کہ جس سے صرف دنیا میں کامیابی ملے، اور کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جس سے دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ علماء کرام نے اللہ کی رضا کے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا درجہ، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اس طرح تسلیم کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکنا۔ دوسرا درجہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سے رک جائے،
یا کوئی چیز ہمیں عطا کر دی جائے تو ان دونوں حالتوں میں ہمارے دل کی کیفیت ایک ہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان پر مصیبت آ جائے ہمارے دل کی کیفیت اس طرح ہی ہونی چاہیے کہ جس طرح کسی نعمت کے آنے پر ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ میری 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی ہے، وہ خوشی سے پھولا نہ سمائے گا، وہ خوشی سے لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ میری 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی ہے، اس کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو بتا دیا جائے کہ تمہاری دکان میں آگ لگ چکی ہے اور سارا مال جل چکا ہے، تو ساتھ ہی رونا، چلانا اور واویلا کرنا، شکوہ اور شکایتیں اس کے چہرے اور اس کی زبان پر ظاہر ہونے لگیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ اگر مصیبت ہے تب بھی راضی رہے، اگر نعمت ملے تب وہ بھی راضی رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا۔ حالانکہ یہ دعا مانگنا بالکل درست ہے، لیکن حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ اے شخص، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس طرح دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، حالانکہ تو خود اپنے رب سے راضی نہیں ہے۔ پاس ہی ایک اور شخص بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ پھر رب سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، ان پر راضی رہنا یہ رب کی ذات سے راضی رہنا ہے۔ تیسرا درجہ حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ رب کی رضا پر راضی رہنا یہ نہیں ہے کہ انسان کو تکلیف ہی محسوس نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ رب سے شکوہ ہی نہ کرے۔ آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی ہمارا نقصان ہو جائے تو ہمیں رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ مصیبت بھیجنے والی بھی ذات اللہ ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر بندے کے بائیں ہاتھ میں جہنم رکھ دی جائے، اسے یہ بھی حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یا اللہ اسے دائیں ہاتھ میں رکھ دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو شخص میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے علاوہ اپنا رب جا کر تلاش کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا کی، اس نے ہمیں سلامتی دی، اس نے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھا، اس نے ہمیں اسلام کا ماحول عطا فرمایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا بیٹا تم پر کوئی آزمائش یا مصیبت آ جائے تو تم یہی خیال کرنا کہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا تعارف کرواتا چلوں کہ حضرت لقمان حکیم وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور قرآن پاک میں بھی پوری صورت ان کے نام پر اتاری گئی۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، مجھ پر کوئی بھی مصیبت آ جائے تو یہ میرے لیے بہتر کیسی ہوگی، حالانکہ وہ مصیبت مجھے نقصان بھی تو پہنچا سکتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کہنے لگے کہ ایک بستی ہے، وہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، وہاں جا کر اس سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم اور ان کے بیٹے سفر کا سامان لیا، کھانا لیا، پانی لیا، اور سواری پر بیٹھ کر سفر شروع کر دیا۔ گرمی کا موسم تھا، چلتے گئے، سفر کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور جانور جس پر سوار تھے وہ تھک گیا۔ جانور کو وہاں پر چھوڑا، پیدل سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اچانک حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کے پاؤں پر ایک ہڈی لگی اور پاؤں کے آر پار ہو گئی۔ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت لقمان حکیم نے بڑی مشکل سے اس ہڈی کو نکالا اور اس پر پٹی باندھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو بیٹا کہنے لگا ابا جی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ پہلے کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، جانور تھک گئے، اب پیدل سفر شروع کیا،
پیدل چلتے چلتے بھی اتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ میں بے ہوش ہو گیا. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ حضرت لقمان حکیم کہنے لگے بیٹا ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا ہو. حضرت لقمان حکیم نے دور ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو انہی کی طرف آ رہا تھا. جب قریب آیا تو نظروں سے اوجھل ہو گیا. حضرت لقمان حکیم نے آواز دی کون ہو تم؟ نظروں کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جبریل ہوں، میں صرف انبیاء اور رسولوں کو نظر آتا ہوں. حضرت لقمان حکیم کہنے لگے اگر آپ جبریل ہیں تو ہمارے سارے حال سے واقف تو ہوں گے. اتنی مصیبتوں کو آپ نے ملاحظہ تو کیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لقمان، دراصل مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف عذاب نازل کرنے کا حکم دیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ اور آپ کے بیٹے اسی بستی کی طرف آ رہے ہیں. تو اسی وقت میں نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ ان دونوں شخصوں کو اس بستی سے دور رکھنا تاکہ یہ عذاب سے محفوظ رہ سکیں. اللہ نے میری دعا فوراً قبول کی اور یہ مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ نے تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے. حضرت لقمان حکیم اور ان کے بیٹے پھر راضی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام پر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر چھوٹی مصیبت آئی ہے تو اس کے بدلے انسان بڑی مصیبت سے بچا لیا جا سکتا ہے. حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا. سارے لوگ تو قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ اپنے پروں کے ذریعے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں جا کر محلات کی، نہروں کی سیر کریں گے. فرشتے پوچھیں گے اے لوگو تم میدان محشر سے ہو آئے، کیا تمہارا حساب و کتاب ہو گیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ نہ تو ہمارا حساب و کتاب ہوا ہے اور نہ ہی ہم میدان محشر سے ہو کر آئے ہیں، بلکہ سیدھا قبروں سے اٹھ کر جنت میں آ گئے ہیں. تو فرشتے کہنے لگے کہ ایسا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے تمہیں پر عطا کیے گئے اور پروں سے اٹھ کر تم جنت میں آ گئے؟ بقیہ لوگ تو حساب و کتاب میں مشغول ہیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، تنہائی میں بڑے بڑے گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، لیکن باہر لوگوں کے سامنے بڑے نیک اور پارسا بنتے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے. اس وجہ سے اللہ نے یہ انعام عطا کیا.